آج دوسری بات ہے اداء الامانہ۔ حضرت حکیم لقمان نقل کرتے ہیں کہ دوسری خوبی جس کی وجہ سے مجھے اللہ رب العزت نے عظمت، رفعت، مقام عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی، شہرت عطا فرمائی، وہ میرا امانت و دیانت سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تو امانت کا مفہوم بہت مختصر سا ہے، لیکن امانت کا مفہوم یوں بہت وسیع ہے، وسیع مفہوم ہے اس کا۔ جس طرح بطور حفاظت رکھوائی گئی چیز امانت ہے، اسی طرح رشتہ داروں، پڑوسیوں اور کاروبار میں جو شریک پارٹنر ہوتے ہیں ان کے حقوق بھی امانت ہے، جن میں خیانت کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کا ایمان نہ اس کی وجہ سے زائل ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس آدمی کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں، وعدے کی پاسداری نہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، امانت کا تعلق جہاں مال و زر کے ساتھ ہے، حقوق کے ساتھ ہے، وہیں انسان کے اعضاء کو حرام کے ارتکاب سے بچانا بھی امانت ہے، اور حرام میں اپنے اعضاء کو ملوث کرنا، اس میں مبتلا کرنا اور اس کو آزاد چھوڑ دینا، آنکھوں کو بے مہار چھوڑ دینا، کانوں کو کسی بھی ضابطے اور قاعدے میں نہ رکھنا، جو آیا سن لیا، زبان پہ جو آیا بول لیا، اور ان کے اوپر کچھ قیودات نہ لگائیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زبان کو نہیں لایا، کانوں کو نہیں لایا، آنکھوں کو نہیں لایا، اعضاء و جوارح کو بے لگام چھوڑ دیا، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور یہاں پر بعض احباب یہ ذکر کرتے ہیں کہ غیر مسلم کا حق دبانا اور اس کی امانت کو ضائع کرنے میں کوئی حرج نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مطلقاً کسی بھی انسان کی امانت آپ کے پاس ہے تو اس کو پورے طور پر ادا کرنا یہ از حد ضروری، چاہے اس کا وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ رب العزت تم کو حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، جن کی امانتیں ہیں ان کی امانتیں ان کے سپرد کرو۔ اور روایات میں آتا ہے اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں کہ حضرت عثمان بن طلحہ، جن کے پاس جو کلید بردار تھے کعبۃ اللہ کے، اور سوموار اور جمعرات کو وہ کعبۃ اللہ کو کھولتے تھے اور لوگ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو کر اپنے اپنے افکار اور نظریات کے مطابق عبادت کرتے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرات صحابہ کے ساتھ ایک دفعہ چاہا کہ میں بھی داخل ہو جاؤں، تو حضرت عثمان بن طلحہ نے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو روک دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر مجھے یہ اختیار ہوگا کہ جس کو چاہوں سپرد کروں۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں بات آئی گئی ہوگی، معاملہ ختم ہو گیا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ چابی آ گئی، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اس وقت حضرت عثمان بن طلحہ جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے باوجود اس آیت کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ یہ کنجی عثمان کی امانت ہے، امانت میں خیانت جائز نہیں، اس لیے عثمان ہی کو واپس کر دی جائے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بھی امانت و دیانت کی ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ دوسری بات جس کی وجہ سے حضرت لقمان حکیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شہرت، یہ عزت، یہ مقام عطا فرمایا، تو آپ نے ذکر کیا کہ وہ ہے ادائے امانت، کہ میں امانت کی پاسداری کرتا ہوں، امانت کو ادا کرتا ہوں۔